بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم العظیم. قابل احترام دوستو، اللہ جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل کتاب تھے ان کو بھی متوجہ فرمایا اور اس میں بیان کردہ جو مضمون ہے اس کے عموم میں پوری انسانیت کو خبردار فرمایا کہ حق تعالیٰ کی رحمت خاصہ کن لوگوں کو ملے گی. یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کسی کا بھی کام بنے گا تو اللہ کی رحمت سے بنے گا. کوئی اپنے عمل کے زور سے نجات نہیں پا سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جس کسی کو جنت میں داخلہ ملے گا اللہ جل شانہ کے انعامات سے سرفراز ہو جائے گا. وہ محض پروردگار عالم کی کرم فرمائی اور رحمت کی وجہ سے جائے گا. ان کی رحمت میسر آ جائے اس کی فکر کرو. کام تو اس سے ہی بنے گا. ان کا فضل ہو، ان کا کرم ہو، ان کی عنایت ہو، ان کی مہربانی. یہ جو ہم مختلف قسم کی تدبیریں کرتے ہیں اعمال کی لین کی، یہ ان کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے. اب یہ رحمت کسے ملے گی اس کے بارے میں تذکرہ ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، ہر چیز سے وسیع ہے. کسے ملے گی؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. یہ ہم ان لوگوں کے حق میں لکھیں گے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، بچتے ہیں اللہ کے نافرمانی سے، ڈرتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے. یتقون بچتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اس کا لحاظ رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. کسے کہتے ہیں تقوی؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے. کسی ایسے عمل کے کرنے سے بچنے کا نام تقوی ہے جس عمل کے ساتھ اللہ کی ناراضگی وابستہ ہے. اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا مجھ سے ناراض ہو جائے، ہمیشہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں. اس کا نام تقوی. کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، کوئی ایسا بول نہ نکل جائے، کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. اس کا نام ہے تقوی. اچھی طریقے سے سمجھے. ظاہری وضاحت کی درستی تقوی کا بہت معمولی سا حصہ ہے
اس لیے کہ ظاہر بھی ان کی مرضی کے مطابق ہی بنانا ہے. اگر ظاہر ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو تو یہ بھی خلاف تقویٰ. ظاہر اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ بھی خلاف تقویٰ ہے. مگر ظاہر ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو تقویٰ مکمل ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اس بات سے کہ تقوی کا اصل محل تو اندر ہے. اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے، تو باطن میں ہے اصل تقویٰ. تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے اس موضوع پر اور اس صورتحال پر. اس وقت میں بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس کا نہ ظاہر میں تقویٰ ہے نہ باطن میں. اللہ کی مرضی کا لحاظ نہ ظاہر میں ہے نہ باطن میں، نہ اندر میں ہے نہ باہر میں. اور ایک طبقہ وہ ہے جس کا کچھ ظاہر تو مرضیات الہیہ کے موافق ہے، لیکن باطن کا اس ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اندر کچھ اور ہے. یہ بڑی خطرے کی چیز ہے. دعا کرتے رہنا، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے. اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو بھی درست بنا دے. یہ دعا مانگنا. یہ دعا مسلسل بار بار آپ کو سنائی جاتی رہتی ہے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. اے اللہ میرے چھپے کو میرے کھلے سے اچھا بنا دے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، میرے اندر کو میرے باہر سے اچھا بنا دے. وجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو بھی درست بنا دے. قیامت کے دن اندر کیا ہے وہ نکالا جائے گا. روز قیامت اندر کیا ہے وہ نکالا جائے گا. ذرا دھیان سے سننا بھائی. یہ وقت ایسا ہے رات کے تھکے ہوئے ہیں، عقل اور طبیعت بھی بولتی ہے کہ اب تو مجھے سونے کا تقریباً حق ہی حاصل ہو گیا ہے. میں نے رات میں عبادت کی ہے، بڑا حصہ جاگا ہے، اب تو مجھے نہ صرف یہ کہ سونے کی اجازت ملنی چاہیے بلکہ مستحب قرار دینا چاہیے. اس طرح سے سونے کو بہت مائل رہتے ہیں اس وقت میں، اور طبعی تقاضا ہے. اگر نیند کا تقاضا ہو تو یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، اور ٹائم انشاءاللہ دیا جائے گا. اشراق پڑھو اور سو جاؤ، ہے نا. اشراق پڑھنے کے بعد جگہ تلاش کر کے اپنے بستر پر بچھا کر آپ سو جائیں. زیادہ سے زیادہ 7 بج سکتے ہیں، 8 9 10 بس. جمعہ ہے نا، ذرا تیاری بھی آپ کو کرنی ہے. خیر چلو ٹھیک ہے، 11 بجے تک 3-4 گھنٹے تو بہت ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو جمعہ کی تیاری کرنی ہے. اٹھ گئے کہ نہیں اٹھ گئے سب اٹھنے کے بعد سبھی کچھ بیچ میں بولتے رہنا پڑتا، اور آپ سوئے تو کام سنانے والے کا بھی خراب ہو جاتا ہے. اس واسطے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ سبھی سو رہے ہیں تو میں اکیلا کہیں کو جاگوں، اس کا اثر ہو جاتا ہے. اس واسطے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنے گفتگو کو کم کر دے. قیامت کا جو دن ہے بھائیو، وہ دن آدمی کے اندرون میں کیا ہے وہ نکالا جائے گا. وحصل ما فی الصدور، سینوں میں کیا ہے وہ نکالا جائے گا. اللہ اس دن شرمندگی سے بچا لے، رسوائی سے محفوظ رکھے. بہت ڈرنے کا موقع، بڑے انصاف کا دن ہے. وہ اپنا اندر اچھا بناؤ، باہر بھی اچھا رکھو، لیکن اندر باہر سے اچھا. جتنا باہر سے دین ٹپکتا ہے اندر دین اس سے زیادہ ہو. جتنا باہر شرافت کا مظاہرہ ہے اندر کا دین، اندر کی شرافت اس سے زیادہ ہو. جتنے اخلاق کا اظہار باہر ہے اس سے زیادہ اخلاق کیفیت اندر میں ہو. اس کی بڑی اہمیت ہے. بڑے ہی انصاف کا وہ دن ہے.
ایسے انصاف کا دن ہے کہ آپ دیکھیے کہ صاحب یہاں دیکھ کی آنکھ ہے لیکن بولتی زبان ہے. دیکھنے والا الگ ہے, بولنے والا الگ ہے. لیکن قیامت کا جو دن ہے وہ دن پروردگار عالم یہ تو ایک نظام ہے, اسے باقی رکھا جائے گا, لیکن اس سے بھی آگے ایک اور مظاہرہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کسی نے مارا ہے تو بولنا زبان نہ, اس نے مارا. وہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا, بلکہ یہ ہاتھ سے مارے تو یہ ہاتھ ہی بولے گا. اتنا انصاف کرے, ایسا عجیب غریب دن ہے. 25-30 سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, اس میں ایک واقعہ لکھا. ایک آدمی کے پیچھے بھاگ رہا, دوڑا پکڑنے کے لیے. وہ بچ رہا, بھاگتے ہوئے پکڑے جانے سے بچنے کے لیے بھاگ رہا. دوڑتا رہا, یہ راستہ وہ راستہ, یہ گلی وہ گلی. پیچھا کرنے والا پیچھا برابر کر رہا, لیکن گلیوں میں موڑتے ہوئے, ارے آدمی پکڑا جا رہا ہے بھائی, تم کیسے سو رہے, ذرا چوکنا ہو کے بیٹھو. آدمی کو پکڑنے جا رہے ہیں لوگ, آپ سو جائیں گے تو آسانی سے پکڑے جائیں گے. ذرا سی بیٹھک بدل دو, جس زاویے پہ بیٹھے اس زاویے سے ذرا بیٹھک بدل دو, ذرا دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لو, ذرا نیند کے تقاضے کو دباؤ, تھوڑی عادت ڈالو مجاہدے کی, تھوڑا سا مشقت برداشت کرنے کی عادت ڈالو. اور اسٹیشن میں مت بیٹھو. اسٹیشن کا مطلب ہے آرام والی بیٹھک. جن لوگوں کو نیند کا تقاضا ہو رہا وہ آرام والی بیٹھک نہ رکھے. تھوڑی دیر آپ کو اپنے آپ پر بوجھ ڈالتے ہوئے چوکنا ہو کر بیٹھنا. پکڑنے جا رہا ہے ایک آدمی آپ سو رہے, ذرا سامنے ہٹ جاؤ. بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ, نوجوان بچے. ان لوگوں کے جذبات دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا. ہاتھ میں جا کر رہے, تلاوت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, بات سن رہے ہیں, نمازوں میں شوق سے پڑھ رہے ہیں. یا عمر میں پروردگار عالم نے دلی درد کر دیا, کتنے خوش لگے. بڑے اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ. ابھی سے اگر یہ رخ ہو گیا دل کا, کچھ مت پوچھیے. اس واسطے کہ بننے کا زمانہ بھی یہی ہے, بگڑنے کا زمانہ بھی. عام طور پر لوگ اس عمر میں بگڑ جاتے ہیں. اب اس کے بعد میں ان کو بہت کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں, آنا مشکل ہوتا ہے. اس وقت میں ادھر موڑوں مڑے, اگر وقت زیادہ لگ گیا, عمر زیادہ ہو گئی, تو درخت کے موٹے تنے کی طرح ہو جاتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جیسا بن گیا موٹا تنا, پھر اس کے بعد میں ویسی طرح تھا, وہ سیدھا نہیں کر سکتا. ایسے ہی حال انسان ہو گئے. یہ عمر میں صحیح ہو گئے, اور اگر یہ عمر میں بگڑ گئے اور بگڑے ہوئے ہی چلتے رہے تو پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے. پھر صحیح کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. بہت کوشش کر کے کوئی صحیح کرنے کی کوشش بھی کرے تو تھوڑا بہت باہر کا ذرا صحیح ہوئے جیسا دکھتا, مگر اندر کا وہی دکھتا. اس لیے بس اب ایک مرتبہ اللہ کے گھر پہ آ گئے, اللہ کے در پہ پڑ گئے, دل کو اللہ کی طرح متوجہ کر لیا, تو اب رو رو کے ختم رمضان تک مولا تعالیٰ سے جو چیزیں مانگتے رہو, اس میں اس دعا کو خاص طور سے مانگو کہ اللہ آپ نے اپنے گھر پہ بلا لیا, اب کبھی اپنے گھر سے محروم مت کیجیے. خوب دعا مانگو. آپ نے ہمارے دل کو اپنی طرح متوجہ کیا, پھر غفلت کا شکار مت بنا دو. نفس اور شیطان کے شرور سے ہمیں ہر لمحہ محفوظ رکھیے. آپ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہمیں لگائے رکھیے. بس یہ دعا مانگتے رہو, اور یاد رکھو اس بات کو کہ آپ جو چیز اس جوانی میں چاہتے ہیں, راحتیں, لذتیں, خواہشوں کی تکمیل, جو آپ کی آرزو اور خواہش ہے, ان تمام چیزوں کی تکمیل صحیح معنی میں اگر آپ چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے. یہ یاد رکھو. صحابہ سوچے ہوئے کہ بھائی صحابوں کا حال بڑا عجیب ہے, اندر ان میں ہمارے تقاضے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مت کرو, وہ مت کرو, وہ مت کرو. یہ مول صاحبوں سے بہت مشکل ہے, یوں بولتے ہیں لوگ.
لیکن آپ کو ہمیں پتے کی بات بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی خواہشوں کی تکمیل صحیح معنی میں اگر کسی راستے پر آپ کے رہنے سے ہو سکتی ہے تو وہ راستہ یہی ہے۔ آپ کہیں گے صاحب وہ کیسا؟ وہ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو قائل ہو گئے اللہ کے اور جم گئے اسی مانی ہوئی چیز کے تقاضوں پر، تو اب ان کے ساتھ میں جو کچھ معاملات ہوں گے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرشتے ان پر اترتے ہیں، خوشخبریاں، موت سے پہلے فرشتہ اتر کر خوشخبری سناتا ہے۔ اب کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جنت کی خوشخبری سن لو جس کا وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے چاہنے والے، قربت رکھنے والے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ ہے وہ بات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم کو جنت میں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا۔ کسے ملے گا؟ ایمان والے کو۔ کسے ملے گا؟ جو اللہ کا ہو گیا۔ کسے ملے گا؟ جو اللہ کے ماننے کے تقاضوں کے اوپر جم گیا۔ اس کے بعد میں کیا کہا جا رہا؟ جنت ملے گی، اور جنت میں کیا ملے گا؟ جو تم چاہو گے۔ کیا مل سکتا ہے دنیا میں؟ کسی لکھ پتی کو، کسی کروڑ پتی کو، کسی ارب پتی کو، کوئی دنیا کے سب سے اول کے مالدار کو، کسی ملک کے سربراہ اور بادشاہ کو، سپر پاور کے اوپر قبضہ جمائے ہوئے سپر پاور بنے ہوئے لوگوں کو جو جی میں آیا وہ مل سکتا ہے؟ لیکن نہیں مل سکتا۔ یہ جو راستہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ راستہ وہ ہے جس کے بارے میں پروردگار نے فرمایا تمہارا جو جی چاہے گا وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کو تم مانگو گے ملے گا۔ کیسا راستہ ہے؟ کبھی کبھی آپ لوگ دیکھو گے اچھی خاصی چوڑی جو سڑک رہتی نا، اس کو بند کر دے کے چھوٹا بازو سے ایک راستہ کچا نکالتے، بڑی گاڑی، چھوٹی گاڑی، ہر قسم کی گاڑیاں وہاں تک اچھا جا رہے ہیں، وہاں سے نیچے اتر کے چھوٹا راستہ ہے، کچا راستہ ہے، اوپر نیچے ہیں، گڈھے گڑے ہیں، لڑک لیتے اور جناب آہستہ سے احتیاط سے یوں توں کر کے گزر رہے ہیں۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، مسلسل جاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپس میں وہاں پہنچتے ہی لوگوں کی زبانوں پر عام طور پر یہ جملہ آ جاتا، کائی کو بند کر دیے کہ راستہ ہے، کائی کو بند کرے راستہ ہے، اور کائی کو نہیں بنا رہے ہوں گے، کتنی جانے آنے میں تکلیف ہو رہی، بالکل تنگ کر کے رکھ دیا راستہ، ٹریفک اتنی زیادہ ہے، جو دیکھو بولتا ہے۔ منتظمین سے پوچھو کہ ایسا کئی کو واسطے کرے، تو انہیں بولتا جانے آنے والوں کی سہولت کے واسطے کرے۔ کیا کہتا ہے؟ جانے آنے والے لوگوں کی سہولت کے واسطے کرے، کہ وہ جو رستے کو بند کرے اس کو ٹھیک کر رہے تاکہ جانے آنے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ رہے، ذرا اور کشادہ کر رہے ہیں اس کو۔ تو آپ کو وہاں جانے کئی کو نہیں دے رہے، وہاں جانا آسان ہونے کے واسطے نہیں دے رہے، کئی کو روک رہے وہاں جانے سے۔ بولے تو ایسا نہیں کہ آپ کو جانے کا تقاضا غلط ہے اور آپ کو اس کے اوپر جانا نہیں دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے جانے کو بہتر بنانے کے واسطے ویسا کر رہے ہیں۔ ایسے یا مولویاں یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو بولے تو یہ سوال نہیں کرنا کہ کیا ہوا یا مولویوں کو کئی کو کرو بولے، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ دلانے کے واسطے بولے ابھی مت کرو ایسا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو ایک بات اور سمجھو، وہ یہ ہے کہ حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب بول دیتے، ڈاکٹر صاحب تو ذرا کم بولتے، حکیم صاحب بہت بولتے۔ ڈاکٹروں کے پاس میں پرہیز نہیں ہے، حکیموں کے نہیں پرہیز،
یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ. ارے حکیم صاحب کھانے کا تقاضا ہے، آدمی کھایا پیا تو ہی اچھا رہ سکتا. پھر مت کھاؤ کہیں کو بول رہے ہیں. بلکہ کوئی پوچھو جائے کہ حکیم صاحب سے، حکیم صاحب بولیں گے کھانے کی استعداد پیدا کرنے کے واسطے مت کھاؤ. کھانے سے منع کرنا مقصود نہیں ہے، کھلانا مقصود ہے. ان کو کھلانا مقصود ہے، اس واسطے بھی مت کھاؤ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ایسے ہی یہ مت کرو، یہ مت کرو بول کے یہ جو شریعت کے احکام ہے تو بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ محروم کرنا چاہتے ہیں نعمتوں سے. نعمتوں سے محروم کرنا نہیں چاہتے ہیں، اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، سرفراز کرنا چاہتے ہیں. جنت میں سب کچھ ملے گا، ایمان اور ایمانیات کے تقاضوں کی تکمیل میں. مضمون شاید دوسری طرف چلا گیا، ذہن سے وہ ترتیب نکل گئی. جو بات ہم عرض کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب بھاگ رہے تھے جی، ان کو پکڑنے کے واسطے ایک صاحب پیچھے بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے بھاگے. وہ سامنے بھاگنے والا بچنے والا بھی گلی میں موڑنے کے بعد میں بڑی چابک دستی اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ میں ایک دکان تھی تو فوراً ہی دکان والے کو منا کے دکان کے پیچھے جا کے چھپ گیا وہ صاحب مڑنے سے پہلے. اب وہ صاحب مڑ کے گلی میں دور تک نظر ڈالے تو دکھ رہے نہیں، کدھر چلے گئے اچانک سمجھ نہیں آیا جس کو پکڑنا چاہتے. اب وہ حیرت سے دیکھنے لگ گیا کہ آخر گیا کہاں، جب سے تو میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں. دیکھتے ہوئے آدمی پیچھا کرتا ہے کہ اچانک غائب ہو گیا تو کہاں غائب ہو گیا. دور تک نظر ڈالی، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، وہ بھاگنے والا کدھر گیا سمجھ میں نہیں آیا. تو دکان والے صاحب، دکان کھلی ہوئی تھی، دکان والے صاحب سے پوچھا کوئی گزرے کیا یہاں سے، کسی کو دیکھے کیا بول کے پوچھا. پکڑنے والا وہ دکان والے سے پوچھا تو دکان والا بولا ارے بھائی جو دیکھے نا انہوں نہیں بول سکتے، اور جو بول سکتے ہیں نا انہوں دیکھے نہیں. بولا جو دیکھے ہیں وہ نہیں بول سکتے، اور جو بول سکتے ہیں دیکھے نہیں ہیں. بولے تو وہ سمجھا کہ یہ بڑے میں کچھ توازن صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے ان کا، بول کے چلے گئے. وہ جملہ وہ پیچھے چھپا ہوا اللہ کا بندہ بھی سنا. انہیں جانے کے بعد میں نکل کے بولا بڑے میاں کیا بولے، میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. کون بولا کہ بھائی میں نے کہا کہ جو دیکھا ہے وہ بول نہیں سکتا، اور جو بول سکتا ہے وہ دیکھا نہیں ہے. کیا مطلب کیا اس نے بتاؤ تو صحیح. تو اس نے کہا کہ بھائی تمہارے چھپنے کو میری آنکھ دیکھی تھی. اب بولنے کا مسئلہ زبان کا مسئلہ ہے، زبان تو دیکھی نہیں تھی، آنکھ بول نہیں سکتی، زبان دیکھ نہیں سکتی. تو دیکھی آنکھ تھی تو میں زبان سے کیسا بولوں؟ اس وقت تمہارے کو بچانا بھی میرے نیت میں تھا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا بھی میں چاہتا تھا. اگر میں یہ بولتا کہ یہاں کوئی نہیں چھپا، جھوٹ ہو سکتا. اگر میں بول دیتا کہ یہاں چھپا ہوا ہے تو تم پکڑے جاتے. تم کو بھی بچانا تھا، اپنے آپ کو بھی جھوٹ سے بچانا تھا. اس لیے میں نے یوں کہا کہ بھائی جو دیکھا ہے وہ بول نہیں سکتا، جو بول سکتا ہے وہ دیکھا نہیں ہے. بڑے میاں جو ہے بڑے ہوشیار قسم کے ہیں. اس واقعے کو لکھا ہوا میں نے 25-30 سال پہلے کتاب میں دیکھا. عجیب و غریب تاثر اس کی وجہ سے قائم ہوا کہ اس دنیا میں اللہ نے یہ نظام بنایا کہ یہاں دیکھتی آنکھ ہے، بولتی زبان ہے نا. اور آنکھ سے دیکھ کر زبان سے بولنا غلط نہیں ہے، صحیح ہے. بولنے والا سچا ہے اگر اس نے آنکھ سے دیکھا ہے اور زبان سے کہے. لیکن بہرحال بولنے والا جزو الگ ہے، دیکھنے والا جزو الگ ہے، اور دونوں کے درمیان میں تقریباً 4-5 انگل کا فاصلہ ہے نا. فرق یہاں نہیں ہے، فرق ہے. لیکن قیامت کے دن ایسا عجیب و غریب دن ہے
کہ اس دن ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ نے کیا ہے تو زبان بولے، نہیں، اللہ نے انصاف کا ایسا نظام بنایا، ہاتھ کیا ہے تو ہاتھ ہی بولے، پاؤں کیا ہے تو پاؤں بولے. ایسا عجیب و غریب دن ہے میرے بھائی. اس دن یہ باہر اچھا اندر خراب ہے تو کام چلے گا نہیں. سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، رحمت الہی کسے ملے گی؟ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. اور پرہیزگاری اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ اندر اندر ہوتا ہے. اسی لیے اس کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں، اپنے باطن کو بہتر بنائیں. جتنا ہم باہر سے دین پسند ہیں، اندر سے دین پسندی اس سے زیادہ. جتنا ہمارا باہر دیکھ کر لوگ ہم کو دین پسند سمجھتے ہیں، ہم اپنے اندرون میں اس سے زیادہ دین پسند ہو. باہر میں ہم کو دیکھ کر جتنا لوگ با اخلاق سمجھتے ہیں، اندرون میں ہم اس سے بہتر اخلاق والے. یہ ہے صداقت. نہ باہر ایک ہے اندر ایک ہے تو صداقت نہیں ہے نا، سچائی نہیں ہے. اسی لیے اس مقام پر ایک حدیث اور بھی اکثر مجھے یاد آتی ہے، سناتا رہتا ہوں. تو یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کو دیکھو کہ وہ 4 لوگوں میں اچھی نماز پڑھتا ہے، اطمینان سے پڑھتا ہے، سکون سے ادا کرتا ہے، اور اکیلے میں تنہائی میں جا کر بھی اطمینان سے نماز ادا کرتا ہے، سکون سے نماز ادا کرتا ہے، اطمینان سے نماز ادا کرتا ہے، قاعدے سلیقے سے نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک ایسے بندے کے بارے میں کہتے ہیں یہ میرا سچا بندہ ہے. تو رحمت الہی، رحمت خاص کسے ملے گی؟ تقوی والوں. کفر و شرک سے بچنا یہ بھی تقوی، حرام کاموں سے بچنا یہ بھی تقوی، اور جو احکام ہیں ان احکام کو اہتمام سے ادا کرنا یہ بھی تقوی، تغائر سے بچنا یہ بھی تقوی، مشتبہات سے بچنا یہ بھی تقوی، غیر ضروری چیزوں سے بچنا یہ بھی تقوی. تقوی کے بہت سے مراحل ہیں. جتنا ہو سکتا ہے جتنا تقوی اتنا پروردگار عالم کا قرب آدمی کو نصیب ہوتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، رحمت خاصہ کس سے ملے گی؟ یہ دوسرا جز ہے اس کا، جو نماز قائم کرتے ہیں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. آگے کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تقوی اختیار کرنا. اکثر جگہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ 2 چیزیں ملیں گی، یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. 2 ہی چیزیں ملیں گی. اس بات سے وہ پہلے دیا ہوا سبق آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے، جس پر میں آج کی بات ختم کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے جو بندوں کا امتحان ہے وہ 2 سوالات پر مشتمل ہے. ایک جان کا سوال اور ایک مال کا سوال ہے. ایک سوال کرے ایک سوال نہیں کرے فیل. اب بعض لوگ ایک جان کا سوال حل کر دے رہے ہیں، مال کا نہیں کر رہے ہیں. بعض لوگ مال کا سوال حل کر دے رہے ہیں، جان کا نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس میں آج ایک چیز کا ہم اضافہ اور کر رہے ہیں، وہ یہ کہ پھر ایک سوال میں بھی کئی شقاں رہتے ہیں. ایک سوال میں بھی کئی شق رہتے ہیں. جان کا سوال ہے تو جان کے سوال میں کئی شقیں ہیں. جیسے واجبات نماز بلکہ ایک سوال ہے، واجبات نماز کے جتنے واجبات ہیں اتنے اس کے اجزاء ہیں. اس میں سے آدھے لکھے آدھے نہیں لکھے تو آدھے نمبر ملیں گے. ایسی جان سے متعلق جتنی شقیں ہیں، اگر ہر شق سے متعلق آپ نے سوال حل کر دیا تو ایک سوال کے پورے نمبر مل جائیں گے. اب ہم لوگوں سے جو غلطی ہو رہی وہ ہے کہ کوئی جان کا سوال حل کر رہا ہے، کوئی مال کا کر رہا. جان کا سوال حل کرنے والا مال کا نہیں کر رہا، مال کا سوال حل کرنے والا جان کا نہیں کر رہا. اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کا دین آدھا دین ہے، ناقص دین ہے. یہ یقیمون الصلاۃ میں جان سے متعلق تمام احکام داخل ہے، سمجھیے.
اور وہی اصول الزکات میں مال سے متعلق پورے احکام داخل. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اور کون ہیں وہ لوگ؟ کہتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس پیغمبر کا تذکرہ تورات میں انجیل میں وہ لوگ پاتے ہیں. اہل کتاب سے ان کا مخاطب ہے، اس وقت سے پہلے یہ جملہ استعمال کیا گیا. کیا کرتے ہیں یہ پیغمبر؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو چیزیں پاکیزہ ہیں ان کو حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو گندی چیزیں ہیں اس کو حرام قرار دیتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، ان زنجیروں کو نکال پھینکتے ہیں، ان قیدوں کو ختم کرتے ہیں جو ان کے گردنوں میں پڑی ہوئی ہیں. واگے ارشاد ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ایسے پیغمبر پر ایمان لائیں گے. ورسولہ، فالذین آمنوا بہ، جس پیغمبر پر ایمان جو لوگ ایمان لائیں گے. وعزروہ، اور ان کی تعظیم کریں گے. ونصروہ، اور ان کے لائے ہوئے کاز کی مدد کریں گے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو نور ان کے ساتھ میں اتارا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. لفظ فلاح استعمال کیا گیا ہے. فلاح کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا قرآن پاک میں جہاں کامیابی کا تذکرہ آیا ہے اس کے لیے یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ فلاح کا، کامیابی کا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کامیابی حقیقی وہ ہے جس کے بعد میں ناکامی نہ ہو، اور وہ مضمون اس میں پایا جاتا ہے. آج کامیاب ہے کل فیل ہو گئے، یہ الیکشن میں کامیاب ہے آئندہ الیکشن میں فیل ہو گئے. یہاں کے ٹیسٹ میں کامیاب ہے وہاں کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. ڈریوری یہاں سیکھ کے لائسنس لے لیے مگر باہر چلے گئے ڈریوری کرنے کے بعد، انہیں وہاں پھر ٹیسٹ لیتا، وہاں جا کے امتحان دیے تو فیل ہو گئے. کام نہیں بنتا. ایک وقت میں کامیاب ہونا، دوسرے وقت میں فیل ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ کامیابی نہیں. جس کامیابی کے بعد پھر ناکامی نہ ہو اس کا نام حقیقی معنی میں کامیابی یہ حاصل ہوگی. یہ آیت قرآنیہ کا ترجمہ ہوا آگے والے حصے کا، اور تھوڑی سی وضاحت ہوئی پہلی صفت سے متعلق. آپ کوشش کریں اس بات کی کہ یہ جو قرآنی آیات کے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ ہماری زندگی کے مستقل طور پر حصہ بنے. اللہ جل شانہ سے علم و عمل کے سب کو توفیق عطا فرمائے. آج جمعہ کا دن ہے، اشراق بھی پڑھنی ہے، سورہ کہف کی تلاوت بھی آپ کو کرنی ہے، درود شریف کی کثرت بھی آپ کو کرنی ہے، روز کے معمولات سے ہٹ کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کی تیاری میں معتکفین کے لیے غسل مسنون نہیں لکھا ہے علماء نے. اس کی بنا پر اس کا آپ حضرات خیال رکھیں. اور جمعہ میں چونکہ یہاں کے اطراف و اکناف کے احباب بھی آ جاتے ہیں تو معتکفین ذرا اس کا خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آنے لگ جائے اور ہمارے کہیں بستر پڑے ہوئے ہوں، کھلے ہوئے ہوں. بالکل ایسا نہ ہو، اس کا خاص طور پر آپ حضرات لحاظ رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اس حاضری کو بے حد قبول فرمائے. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.